مسئلہ فدق میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت سے صدقہ پنجاں تے چاراں دا ہم نے الحمدللہ تفصیلی گفتگو کی، تو ہم یہ دعوت فکروں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی قبر کا خیال کرو، فکر کرو، نہ وہاں یہ بخاری بچائے گا، نہ کلینی بچائے گا، نہ وہاں یہ بہانہ بچائے گا کہ بخاری کے اندر یہ لکھا تھا، نہ یہ چیز بچائے گی کہ کافی کے اندر لکھی تھی، بلکہ وہاں پوچھا جائے گا قرآن مجید کے بارے میں۔ بنیاد قرآن پاک ہے، اور روایتوں پہ نہیں مرنا چاہیے، روایتوں پہ نہیں مرنا چاہیے۔ روایت ہر طرح کی مل جاتی ہے، ہر طرح کی مل جاتی ہے، روایت ہر طرح کی مل جاتی ہے۔ وہاں یہ فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں یہ جواب نہیں چلے گا کہ فلاں تاریخ کی کتاب کے اندر یہ روایت تھی تو اس کی بنیاد پر ہم ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے تھے، عمر فاروق کو گالیاں، وہاں یہ چیز نہیں چلے گی، تو وہاں یہ چیز بہانے نہیں چلیں گے۔ میں اس لیے صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ محبت علی یہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے خوشگوار تعلقات رکھے ان کو ان کا دشمن کہنا، ان کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا، لعن طعن کرنا، یہ محبت علی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے، محبت علی یہ ہے کہ جن سے مولا علی نے محبت کی ان سے محبت کرنا، جن کا لحاظ کیا ان کا لحاظ کرنا، جن کو امام مانا انہیں امام ماننا، یہ محبت علی ہے۔ خدا کی قسم یہ محبت علی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ تو آج ہم صرف دعوت فکر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے بزرگوں کی دعاؤں سے کوششوں سے حاصل ہوا۔ ہم اس ملک کے امن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم شرارتی نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم فتنہ پرور نہیں ہیں، ہم تفرقہ باز نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو باتیں کرتے ہیں یہ اپنے جو احباب اہل سنت کی ان کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ جو مخالف ہیں صحابہ کے ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ذاکر ماکر وہاں کام نہیں آئیں گے، وہاں یہ کتابیں تاریخ کی گھڑنتو روایتیں کام نہیں آئیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو پوچھے گا بتاؤ تم نے یہ بات کی تو کس بنیاد پہ کی، تو کیا جواب دو گے؟ قرآن پاک سے تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کی جو سیرت کے مسلمات ہیں ان میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ جو تاریخ کے حقائق ہیں ان میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم مسئلہ فدق کے بارے میں صرف دعوت فکر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ آج روایت کی بات نہیں ہوگی، آج درایت کی بات ہوگی، آج مسلمات کی بات ہوگی۔ بس 2-3 باتیں میں نے کرنی ہیں اور دعوت فکر کے طور پر کرنی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ وراثت کے اندر صرف بیٹی حقدار ہوتی ہے یا جو ازواج ہوتی ہیں بیویاں وہ بھی حقدار ہوتی ہیں؟ سارے حقدار ہوتے ہیں، یہ مسلمات میں سے ہے۔ اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے امت کا کہ صرف بیٹی حقدار نہیں ہوتی، بیوی بھی حقدار ہوتی ہے، بیویاں بھی حقدار ہوتی ہیں۔ کیا سیدہ پاک نے مطالبہ کیا؟ صرف سیدہ نے مطالبہ کیا؟ صرف سیدہ نے مطالبہ کیا؟ نہیں، حضور کے ازواج نے بھی کیا، چونکہ حق ہوتا ہے نا۔ وراثت صرف بیٹی کی نہیں ہوتی، ازواج اور بیویاں وہ بھی حقدار ہوتی ہیں۔ اگر سیدہ نے وراثت کا دعویٰ کیا تو ازواج مطہرات نے بھی کیا یا نہ کیا؟ کیا۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی 37-11 کے اندر سیدہ زہرا پاک کے مطالبے کا ذکر ہے، 4034 کے اندر ازواج محترات کے مطالبے کا ذکر ہے۔ آپ دونوں حدیثیں سامنے رکھیں، اپنے ضمیر سے فتویٰ لیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دیکھیں کہ دونوں طرف ایک جیسی بات ہے، ایک جیسا مطالبہ ہے، ایک جیسا جواب ہے، ایک جیسا مطالبہ ہے، ایک جیسا جواب ہے۔ اب بات ثابت ہو گئی کہ صرف سیدہ پاک نے مطالبہ نہیں کیا، ازواج محترات نے بھی مطالبہ کیا۔ اب 2 رخ بن گئے۔ اب ازواج محترات کے مطالبے کا ذکر، توجہ کریں، 2 رخ ہیں۔ ازواج محترات کے مطالبے کا ذکر ہے، مطالبے کے بعد جب انہیں حدیث پاک کا پتہ چلا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں کہ ازواج محترات ناراض ہوئی ہوں، انہوں نے پھر مطالبہ کیا ہو، انہوں نے کہا ابو بکر نے جھوٹ بولا، ابو بکر نے اپنے سے حدیث بنائی۔ یہ کسی حدیث میں مطالبہ نہیں ہے، نہ یہ مطالبہ ہے، نہ یہ احتجاج ہے کہ ابو بکر ہمیں حق نہیں دیتا، ابو بکر فدق سے ہمیں حق، بولو ابو بکر ہمیں فدق سے حق، یہ بھی مطالبہ یہ آپ کو ازواج محترات کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب دوسرا رخ ہے سیدہ زہرا پاک کا، اس کی طرف بات آگے بڑھ گئی
اور یہاں تک کہ سیدہ زہرا پاک نے مطالبہ کیا ابو بکر صدیق نے جب جواب دیا تو وہ ناراض ہو گئیں. اب ناراضگی کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ زہری. کون ہے؟ ابن شہاب زہری. بدبخت آدمی ہے ناراضگی کا ذکر کرنے والا. یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شاہد نہیں. اس کا آپریشن آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ غلام مسعود سعیدی صاحب نے، اشرف سیالوی صاحب نے اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان شخصیات نے زہری کا خوب آپریشن کیا. یہ مداخلت ہے، ادراج ہے، یہ اس کے اضافے ہیں زہری کے، یہ سارے اس کے کارنامے ہیں. آپ دیکھیں دونوں طرف حقدار ہیں. وراثت دونوں کی اگر بنتی ہے تو دونوں کی بنتی ہے. مطالبات دونوں طرف سے ہے، جواب ایک جیسا ہے. ایک طرف ناراضگی نہیں ہے، ایک طرف ناراضگی کے قصے ہیں. اب بتائیے یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ مظلوم سیدہ زہرا پاک نہیں ہے، مظلوم سیدہ زہرا پاک نہیں، مظلوم ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق کے ساتھ ظلم ہوا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا، آگے سے وفا کا وعدہ بھی کیا اور عطا کرنے کا عہد بھی کیا، اس کے اور دیتے بھی رہے. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا، حق کھا گئے. اپنی مجالس میں لوگ لعن طعن کرتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر حق کھا گیا، ابو بکر حق کھا گیا. یہ لوگ اپنی شرح ابن میسم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ابو بکر صدیق نے وعدہ کیا، حق دیتے رہے. اسی سنت پہ ابو بکر، اسی سنت پہ عمر، عثمان، مولا علی شیر خدا بھی عمل کرتے رہے، تبدیلی نہیں کی. لہٰذا مظلوم سیدہ زہرا پاک نہیں ہے، مظلوم ہے ابو بکر صدیق، جنہوں نے اہل بیت کا لحاظ بھی کیا، سیدہ زہرا پاک کو آفر بھی کی، اے نبی کی پیاری بیٹی، ابو بکر کا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، ابو بکر کی ہر چیز حاضر ہے، آپ کو آپ کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. بدبخت ہوگا جو آپ سے دشمنی کرے گا، جو خوش بخت ہے وہ آپ کا حق پہچانے گا. یہ سارے الفاظ ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں پیش کیے. اب یہاں دعوت فکر ہم دینا چاہتے ہیں. آج لوگ صرف سیدہ زہرا پاک کے حق کی بات کرتے ہیں، ان کی وراثت کی بات کرتے ہیں. آج تک کبھی ان کے منہ سے کسی نے سنا ہو کہ ادھر ازواج محترات کو بھی وراثت نہیں ملی؟ بولو نا، ازواج محترات کو بھی وراثت نہیں ملی. کبھی کسی نے ازواج محترات کے حق کی بات کی ہو؟ کبھی کسی نے کہا کہ ازواج محترات کے ساتھ بھی ظلم ہوا؟ ادھر تو مولا علی شیر خدا خامند موجود ہے سیدہ زہرا پاک کے. ازواج محترات جو ہیں وہ آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وہ آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی، ان کی اولاد بھی نہیں، ان کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے ان کے حق کی بات کی ہے؟ بولو، کبھی سنی ہے؟ تو یہ کتنا غلط پراپوگنڈا ہے، کتنی منافقت ہے، کتنی بددیانتی ہے. کیا ہمیں قبر یاد نہیں؟ ہمیں موت یاد نہیں؟ ہم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ ہم نے اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا جواب دیں گے؟ اور اس وجہ سے اہل بیت کی محبت کا تو تقاضا یہ تھا نا، جب حق کی بات کی جاتی تو تمام وارثوں کے حق کی بات کی جاتی. جب حق کی بات ہوتی تو سارے وارثوں کے حق کی بات ہوتی. تو لہٰذا یہاں میں دعوت فکر یہ دوں گا کہ تم یہ بتاؤ، اس چیز کا جواب دو، اپنے ضمیر سے پوچھو، غور کرو. مرنا ہے، کل اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے. کہ یہ بتاؤ کہ اگر زہرا پاک کو حق نہیں ملا، بقول تمہارے وراثت تھی، بقول تمہارے وراثت تھی، سیدہ زہرا پاک کو نہیں ملی، ان کا حق ماریا گیا، وہ ناراض ہو گئیں، جبکہ یہ اضافہ زوری کا ہے، یہ ساری خباثت زوری کی ہے. ہم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ سوال ہے تم پر دعوت فکر ہے کہ ادھر ازواج محترات ناراض ہوئیں؟ ازواج محترات ناراض ہوئیں؟ نہیں. ازواج محترات کو وراثت کے طور پر کوئی چیز ملی؟ باغ فدق سے وراثت کے طور پر ازواج محترات کو کوئی چیز ملی؟ اگر ازواج محترات کو بھی نہیں ملی، انہیں بھی وہی جواب ملا، خاموش ہو گئیں، انہیں وراثت کے طور پر فدق نہیں ملا، وہ ناراض بھی نہیں ہوئیں. تو یہ کون سا اصول ہے، کون سی دیانتداری ہے، کون سا انصاف ہے کہ صرف زہرا پاک ان کی وراثت کی بات کرو، کہو یہ فدق صرف زہرا پاک کا تھا؟ اس سے بڑی ظلم والی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی ناانصافی والی کوئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا ہم امن کے دائی ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ فساد ختم کر دو، یہ صحابہ پہ لعن طعن کرنا ختم کر دو. دعوت فکر تمہیں دے رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو اس بات کے اندر. اگر سیدہ زہرا پاک کو بطور وراثت فدق نہیں ملا تو ازواج محترات کو کم ملا ہے؟ ازواج محترات کو کام ملا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو دیا ہو، اپنے خاندان کو وراثت دی ہو، اس کے بعد عمر فاروق نے بطور وراثت کسی کو دیا ہو، عثمان غنی نے بطور وراثت کسی کو دیا ہو. بتاؤ، اس چیز میں غور کرو، اپنے ضمیر سے فتوا لو. خدا کے لیے، خدا کے لیے، یہ صرف روایتوں پہ مر کے، ذاکروں کی باتوں پہ مر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہاں نہ ذاکر کام آئیں گے، نہ روایتیں کام آئیں گی.
وہاں قرآن کام آئے گا، وہاں اہل بیت کی سیرت کام آئے گی۔ اب اس سے اگلی دعوت فکر آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فدق بالفرض ہم تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ فدق چھن گیا، تو ہم پھر یہ بات کرتے ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں، غور کرو، کبھی غور کرنا اس بات کے اندر، غور کرنا کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا خود حاکم بنے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، جب آپ کے پاس حکومت آئی، علی شیر خدا نے فدق کا کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فدق کا کیا کیا؟ کیا یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت علی کے پاس فدق نہیں آیا، حضرت علی کے کنٹرول کے اندر نہیں آیا، اگر آیا، بلکہ تلخیص الشافی کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور کتابوں کے اندر بھی ہے، حضرت علی فرمانے لگے انی لا استحی من اللہ ان ارد شیئا مانا منہ ابو بکر و امدا عمر، اللہ کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جس چیز سے ابو بکر منع کریں عمر روک لیں، میں اس چیز کو واپس کروں، مجھے حیا آتی ہے۔ اب خدا کے لیے دعوت فکر ہے، غور کرو، آخرت کی فکر کرو، ضمیر اپنا ضمیر جو اسے زندہ کرو، ضمیر سے فتویٰ لو، ضمیر کو جگاؤ، آخرت کی فکر کرو۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حاکم تھے، با اختیار تھے، آج تم نے یہ فدق کا معاملہ چھیڑ رکھا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی واقعتاً حقیقت کے اندر تو علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلافت کے تقریباً 4 ساڑھے 4 5 سال ہیں، یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، چلو ابتدا میں جنگ چھڑ گئی، کہتے ہیں جی جنگ چھڑ گئی، امن نہیں ہوا، جنگ چھڑ گئی، جنگ بند بھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دور میں فدق کا کیا کیا؟ کیا ابو بکر صدیق کے فیصلے کو بحال رکھا یا نہیں؟ عمر کے فیصلے کو بحال رکھا یا نہیں؟ عثمان کے فیصلے کو بحال رکھا یا نہیں؟ اسی سنت پہ چلایا جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیقی فاروقی عثمانی سنت تھی، اسی پہ آپ نے فدق کو چلایا، تو پتہ چلا جو فیصلہ رسول اللہ کا تھا وہی ابو بکر کا تھا، وہی عمر کا تھا، وہی عثمان کا تھا، وہی علی کا تھا۔ یہ ظلم والی بات ہوتی تو حضرت علی کا فیصلہ جدا ہوتا۔ علی کا فیصلہ، بولو، علی کا فیصلہ اگر وہی فیصلہ ہے تو اگر ادھر ظلم ہوا تو ادھر بھی ظلم ہوا، اگر خلافت صدیقہ میں ظلم ہوا تو خلافت حیدری میں بھی۔ سیدہ زہرا پاک کی اولاد تو موجود ہے نا، خود نہ لیتے، جو پیچھے والے بیت تھے ان کو دے دیتے، لیکن علی مرتضیٰ، بلکہ بات ہوئی، یہ نہیں کہ معاملہ چھڑے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ موقع نہیں ملا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا، بات ہوئی، علی سے بات بھی کی گئی کہ کیا کرنا ہے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں تبدیل نہیں کروں گا، میں فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا ساری گفتگو کا محاصل یہ ہے، ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ خدا کے لیے دعوت فکر ہے، اس بات میں غور کریں کہ وراثت صرف بیٹی کی نہیں ہوتی، بیویوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر سیدہ پاک کو بطور وراثت فدق نہیں ملا تو ازواج محترات کو بھی نہیں ملا، وہ ناراض نہیں ہوئی تو اہل سنت کے عقیدے میں سیدہ زہرا پاک بھی ناراض نہیں ہوئی۔ یہ زوری کی ظلم زیادتی ہے، یہ قیامت کے دن زوری نے نہیں بچانا، امام بخاری نے نہیں بچانا، قلینی نے نہیں بچانا، ان تاریخی روایتوں کے راویوں نے نہیں، تبری نے نہیں بچانا، ابن اسیر نے نہیں بچانا، ابن کثیر نے نہیں بچانا، ان تاریخوں نے نہیں بچانا، ابن خلدون نے نہیں بچانا۔ اگر بچانا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب نے بچانا ہے، حضور کے آل و صحاب نے ہمیں بچانا ہے، ان کی محبت کام آئے گی، ان کا ادب کام آئے گا۔ خدا کے لیے ادب والوں میں سے بنے، ادب بڑی دولت ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے۔